ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلا عذاب یہ دیتے ہیں کہ اس کی نظروں سے گناہوں کو اوجھل کر دیتے ہیں اور اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں، مناجات کی لذت سے۔ اس کو دعا مانگنے میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ یہ مناجات کی لذت نہ ملنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ کئی لوگوں کی آنکھیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی آنسو نہیں گرتا، تو یہ آنکھ کا چشمہ خشک ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے موت کے وقت انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے موت کے وقت انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک، جو انسان مسلمان ہونے پہ خوشی نہ محسوس کرے، شکر نہ ادا کرے اللہ کا، ایک یہ گناہ۔ آج کل ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگ اپنے آپ کا مسلمان ہونا بھی چھپاتے پھرتے ہیں، اور وہ اپنے اندر افسوس کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ تو جو بندہ اپنے مسلمان ہونے پہ اپنے دل میں خوشی محسوس نہ کرے اور احکام کو بوجھ سمجھتا ہو، پابندیاں سمجھتا ہو، تو اس بندے کا ایمان موت کے وقت سلب کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا، ایسے بندے کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو، خوف نہ ہو۔ اللہ والوں کی یہ پہچان کہ ان کو ہر وقت خوف رہتا ہے، کوئی ایسا عمل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جن کے دل میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح ڈرتے اور کانپتے ہیں کہ جیسے انہیں ہر لمحہ اپنے مرتد ہونے کا یقین ہو۔ تو نعمت اسلام پہ خوشی نہ ہونا ایک گناہ، اور نعمت اسلام کے چھن جانے کا خوف دل میں نہ ہونا دوسرا گناہ۔ اور تیسرا، کہ مسلمانوں کے اوپر وہ بندہ ظلم کرنے والا ہو، مسلمانوں کے اوپر کی غیبت کرے تو یہ مسلمانوں پہ ظلم ہے، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ یہ تین گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور نیکی کا شوق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 6 کام بے فائدہ ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچے بغیر انسان کہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو یہ بے فائدہ بات ہے۔ عمل کیے بغیر انسان جنت جانے کی امید رکھے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ اور حسن ظن رکھے بغیر انسان دعا کی قبولیت کا خیال دل میں رکھے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ ندامت کے بغیر انسان استغفار کرے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ اور اصلاح باطن کے بغیر انسان اپنے ظاہر کو سنوارے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ اور اخلاص کے بغیر انسان عمل کرے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔